الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، میرے معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ایک نہایت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. تو اس میں اللہ کا ایک بڑا حکم ہماری طرف متوجہ رہا ہے جو ارکان اسلام میں سے یعنی بڑی عظمت اور شان کا ایک لازمی حکم ہے. تو رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک بات تو توجہ کرنے کی یہ ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، ان کی ایک بات میں نے پہلے بھی شاید ایک سے زیادہ بار آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں، دولت میں، ہر جگہ ہمارا اصول اور رویہ یہ ہے کہ ہم گزارے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش اور دوڑ میں رہتے ہیں. تو دیکھیں 100-200 روپیہ بھی دولت ہے یا نہیں؟ تو لیکن دولت کے پجاری، پیسے دولت کے شوقین 100-200 پر کفایت نہیں کرتے بلکہ مزید کی تلاش میں. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں. لباس میں آپ دیکھیں 500-700 کا اگر سوٹ لے لیا جائے تو وہ گرمی سردی سے بچاتا ہے یا نہیں؟ تو لیکن ہم اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا، قیمتی سے قیمتی ہم لباس خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. مکان ہے، ایک جھونپڑا ہو، خیمہ ہو، تو رہائش کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ تو لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے، ہم بنگلے کوٹھیوں تک پہنچتے ہیں. تو دیکھو زندگی میں ہر چیز میں ہمارا رویہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں. تو لیکن دین میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ بس فرض ادا ہو گیا. تو حالانکہ اگر یہی بات ہے تو تن تو ڈھانپا جا سکتا ہے 500-700 روپے کے سوٹ میں، خیمے میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. تو لیکن ادھر ہمارا رویہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو لیکن عبادات میں، دین کے کام میں، تو اب ادھر بھی ہمارا رویہ، اگر ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں تو ہم ذرا آگے بڑھیں، اس کے ساتھ ہم شوال کے روزے شامل کریں.
اس کے ساتھ ہم ہر مہینے کے 3 روزے شامل کریں جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے۔ اس کے ساتھ ہم ذی الحجہ کے روزے شامل کریں، یوم عاشورہ کے دنوں کے روزے کو شامل کریں۔ دیکھو دنیا میں ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہے، مزید ہمارا مزاج مزید کسی شے کے ملانے میں ہے۔ لباس ہو تو ہم اس میں مزید بڑھیا کہ اس میں مزہ آئے گا، تو لیکن روزہ ہے تو اس میں بھی ہم آگے بڑھیں کہ ثواب زیادہ بنائیں۔ پھر دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک کوٹھی بنائی ہے تو اصل مکان کا مقصود تو رہائش ہے، سر چھپانا ہے، تو لیکن آپ اس میں تکلفات بڑھائیں گے تو جو آپ نے تکلفات بڑھائے ہیں تو وہ مکان کا جو مقصد ہے رہائش اختیار کرنا، اس کے لذت کو یہ چیزیں بڑھائیں گی۔ تو اگر مکان میں آپ نے پھلواری لگائی ہے، کوئی آپ نے پلاٹ بنایا ہے، پھول لگائے ہیں، تو پھول رہائش کے مزے کو دوبالا کرتی ہے۔ تو اس طرح روزے کے ساتھ اگر آپ نفلی روزے شامل کریں گے، شوال کے روزے، 20 کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، تو روزے کے جو مقاصد ہیں، جو روزے کی برکات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان بڑھے گی، اس میں بھی مزید برکتیں آئیں گی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دوام اور ہمیشگی کو پسند کرتے، جو عمل ہو ہمیشہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خصوصی عمل بھی تھا کہ جو آپ کبھی کبھار کرتے ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، لا کان عملہ دیمتن، کہ آپ کا کوئی ایسا خصوصی عمل نہیں تھا، آپ کا جو بھی عمل تھا وہ ہمیشہ کا ہوتا، ہمیشہ اختیار کرتے۔ حدیث پاک میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور ثواب کا باعث وہ عمل ہے جو ہمیشہ اختیار کیا جائے اگرچہ بظاہر کم ہو۔ تو دیکھیں سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، بغیر کسی عذر اور معنی کے اس کو ترک نہ کیا ہو، تو دیکھو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی یہ نہیں تھا کہ ہمیشگی کی جائے، بلکہ دین کا اصل مزاج دائمی عمل کا ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے جو اعمال کیے ہیں، اب وہ اعمال آپ ہمیشگی کے ساتھ اختیار کر لیں، اس کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں، اس عمل میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو عمل بھی آپ نے رمضان المبارک میں اپنایا ہے، اب وہ عمل ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور ایک پہلو رمضان المبارک کا یہ بھی ہے، روزے کے اور بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے برکات ہیں، بہت سے فضائل ہیں، فوائد ہیں، تو لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ روزے میں تقوی کی ایک مشق کروائی جاتی ہے، ریہرسل کروائی جاتی ہے۔ روزے دار کو اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے کہ روزے دار ہر نیک عمل کے لیے مستعد ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ تو یہ آمادگی کس طرح ہوتی ہے؟ جب ہر کام میں یہ بات مستحضر ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور ہر عمل میں ایسا مزاج
کہ وہ ہم سے چوکنے نہ پائے، ہر وقت ہمیں یہی بات ذہن میں تازہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ اس حکم پر عمل کرنا۔ تو یہ جو مشق آپ کو رمضان المبارک میں کروائی گئی ہے، تو یہ مشق آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو جو ارکان اسلام ہے، زکوٰۃ ہے، تو صرف اسی پر اکتفا نہ ہو بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات شامل کیے جائیں، نماز کے ساتھ کوئی نوافل تہجد اشراق شامل کیے جائیں، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے، 20 کے، ذی الحجہ کے اور عاشورہ کے روزے شامل کیے جائیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دین کا جو مزاج ہے وہ دوام کا ہے، تو رمضان المبارک میں جن اعمال کی آپ کو توفیق ہوئی ہے، اب وہ اعمال آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ اور رمضان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ تقویٰ کی مشق اور ہر کام میں اللہ سے ڈرنے کا ایک مزاج ہے، تو اس مزاج کو بھی پختگی کے ساتھ اپنائیں۔ اور ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں، جو آپ نے نیکی کا ایک مزاج بنایا ہے، اب وہ عمل اور وہ مزاج ضائع نہ ہونے پائے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تو اس کی تفصیل میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک احمق اور دیوانی سی عورت تھی، تو سوت کاٹنا، چرخہ کاٹنا یہ اس کا پیشہ تھا، تو سارا دن محنت سے سوت کاٹ کر جب شام ہوتی تو اس کو پارا پارا کر کے ضائع کر دیتی۔ تو قرآن پاک نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی بھی عمل نیکی اختیار کر کے پھر اس کو ضائع کر کے اس احمق عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو اب دیکھو کہ ہم نے اگر پورا 1 مہینہ روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اعتکاف کیا ہے، تو اب ہماری زندگی میں ان اعمال کا رنگ نہ رہے، تو گویا کہ ہمارا یہ فعل قرآن کی روشنی میں ایک احمقانہ فعل ہے۔ یہ اس دیوانی عورت کی طرح ہے کہ جو ایک سارا دن محنت کرے لیکن شام کو اپنی محنت کو پارا پارا کر دے، اس کو ضائع کر دے۔ تو اگر رمضان المبارک کے بعد ہمارا مزاج بدلتا ہے تو ہماری مثال یہ ہو جائے گی۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو باتیں دینی لحاظ سے احمقانہ ہیں، دینی لحاظ سے ایک احمقانہ اور دیوانی نوعیت کا کام ہے، مجنونانہ کام ہے، تو دنیا میں اگرچہ اس کے اثرات زہر نہ ہوں تو لیکن آخرت کی زندگی میں اس کے اثرات زہر ہوں گے۔ تو یہ جو دینی اعمال ہیں، اللہ کے احکام، ارکان اسلام، ان کا مقصد اصلی ہی یہ ہے کہ اگلی زندگی کی ایک استعداد پیدا کرنا۔ تو اگر ایسے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں جو دینی لحاظ سے احمقانہ ہیں، مجنونانہ ہیں، تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی زندگی میں ہم مجنون ہوں۔ تو اس لیے روزے اور کوئی بھی جو نیکی کا عمل آپ نے کیا ہے اس کو آپ ضائع کر کے مجنونانہ مزاج کا ثبوت نہ دیں، بلکہ پختگی کے ساتھ اس کو اپنائیں۔ کسی بھی کام کو پختگی اور استقلال کے ساتھ اپنانا یہی حقیقی سمجھداری ہے۔ تو اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم عاقلانہ اور ایک بصیرت افروز زندگی گزاریں گے۔ وما علینا الا